السلام علیکم معزز قائرین۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے، جو آدم علیہ السلام کے علم کی وضاحت معلوم کرنا چاہتے تھے، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام سے جب نافرمانی ہوئی اور اس درخت سے کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے آدم، تو میرے پڑوس سے اتر جا۔ میری عزت کی قسم، میری پڑوس کو وہ شخص اختیار نہیں کر سکتا جو نافرمان ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کالے ہو کر اتر آئے تو فرشتے رونے اور چیخنے لگے اور عرض کیا، اے رب، وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور تو نے اسے جنت میں ٹھکانہ دیا، اور تو نے اسے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ ایک گناہ کی وجہ سے تو نے اس کی سفیدی کو کالے پن سے بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے آدم، آج اس 13ویں کو میرے لیے روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس 13ویں کو روزہ رکھا تو ان کا 2.5 حصہ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے لیے اس 14ویں کو روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 14ویں کو بھی روزہ رکھا تو ان کے 2 حصے سفید ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم، میرے لیے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھا تو سارا کا سارا سفید ہو گئے۔ پھر ان دنوں کا نام ایام البیض رکھا گیا۔ بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا، جیسے کرما کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے۔ لمبائی 60 ہاتھ کی تھی، سر پر بال بہت لمبے تھے اور شرمگاہ کو ڈھاکے ہوئے تھے۔ بس جنت میں جب ان سے خطا زرد ہوئی تو جنت سے اس حال میں نکلے کہ بہت پریشان ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ اسی حالت میں ایک درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت نے اس کو پیشانی سے پکڑ لیا اور روک لیا۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کہ اے آدم، کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ تیرے سے شرم کی وجہ سے بھاگتا ہوں۔ اے رب، جو کچھ میں نے کیا بس زمین پر اتارا گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی طرف ان کا کفن اور حنوط، خوشبو وغیرہ فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیا گیا۔ بس جب حوا علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو کمرے میں داخل ہونے کے لیے چلی آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئی اور یہ کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میں خود سے آپ کو جدا نہیں کروں گی۔ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے کہا، اے حوا، مجھے اور میرے رب کے بیچ میں مت آ، کیونکہ جو کچھ پہنچا اور جو کچھ بھی ہوا وہ تیری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو پانی اور بیر کے درخت سے وتر یعنی طاق مرتبہ غسل دیا گیا
اور کفن و عزا یعنی طاق کپڑوں میں دیا، پھر ان کے لیے لحد بنائی اور اس میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے بعد ابن آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب ابن آدم کو اسی طرح کفن میں لپیٹ کر زمین میں دفنایا جائے گا۔ معزز قائرین، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات۔ اس طرح کی آگے بھی اور بھی معلومات آتی رہیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔